يصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة التكوير بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات بر محمد وآل محمد. امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں. وارث احمد مختار چلے بھی آؤ، وارث احمد مختار چلے بھی آؤ، دونوں عالم کے مددگار چلے بھی آؤ، دونوں عالم کے مددگار چلے بھی آؤ، گرم ہے ظلم کا بازار چلے بھی آؤ، گرم ہے ظلم کا بازار چلے بھی آؤ، ہم ہیں مشکل میں گرفتار چلے بھی آؤ، ہم ہیں مشکل میں گرفتار چلے بھی آؤ، ظلم ہے برسر پیکار چلے بھی آؤ، زندگی ہو گئی دشوار چلے بھی آؤ، سر اٹھانے لگے پھر مرحب و انتر والے، سر اٹھانے لگے پھر مرحب و انتر والے، وقت کے حیدر کرار چلے بھی آؤ، وقت کے حیدر کرار چلے بھی آؤ، کاسہ صبر نہ لبریز کہیں ہو جائے، کاسہ صبر نہ لبریز کہیں ہو جائے، آج اس پار سے اس پار چلے بھی آؤ، آج اس پار سے اس پار چلے بھی آؤ،
آپ کی دید کو ترسی ہیں ہزاروں آنکھیں، آپ کی دید کو ترسی ہیں ہزاروں آنکھیں، مدتیں ہو گئیں سرکار چلے بھی آؤ، مدتیں ہو گئیں سرکار چلے بھی آؤ۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، العبد المؤيد والرسول المسدد، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الدائم على أعدائهم وغاصب حقوقهم وظالميهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے، یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے آفرینش کا قصیدہ بسا اوقات خود ہی پڑھا ہے. یہ وہی خدا ہے جو خود کہتا ہے کہ میں ہی خالق کائنات ہوں اور میں ہی زمینوں اور آسمانوں کا خلق کرنے والا ہوں. میں ہی آفتاب و ماہتاب کی قندیلیں آسمان پر سجانے والا ہوں اور میں نے ہی ستاروں کے گوٹے آسمان پر ٹاکے ہیں. سبحان اللہ. میں نے ہی پہاڑوں کو بلندیاں دی ہیں. میں نے ہی دریاؤں میں طغیانی دی ہے. میں نے ہی درختوں کو بلند فکر دی ہے اور درختوں کو بلندی اور بلند پروازی کی سوچ بھی میں نے ہی دی ہے. اور دریاؤں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو روانی بھی میں نے ہی دی ہے. لیکن وہی خدا جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل کائنات کو ہم نے سجایا تم انسانوں کے لیے،
اور تمہارے ہی لیے مسخر کر دیا تمام کائنات کو. میں خدا ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ کل من علیہا فان، جو بھی اس کائنات میں ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، اور بقا اور دوام صرف پروردگار عالم کے لیے ہے. وجہ رب کا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، یعنی خود پروردگار باقی رہے گا، اور خدا جس کو باقی رکھنا چاہے گا وہ باقی رکھے گا. اب ظاہر سی بات ہے اگر تفسیر کو کھنگالا جائے تو جا بجا پورا قرآن ہی قصیدہ آل البیت ہے. اب اس میں کسی تکلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لگ رہا ہے کہ ہم امیر المومنین پر کوئی احسان کر دیں گے، ان کو وجہ اللہ کہہ دیں گے. تو ان کو تو اللہ نے پہلے ہی سے یہ کہا ہے کہ ان کی آنکھ کا اشارہ، ان کی کنکھیوں کی توجہ، ان کی زبان پر آنے والی باتیں اور ان کی ایک ایک ادا سب چونکہ للہ رب العالمین ہے، لہذا وہی وجہ اللہ ہیں. ان کو دیکھو تو اللہ کی تمام نعمتوں کا خود بخود مشاہدہ کر لو گے. ان کو دیکھ کر کے ایک طرف عبادت بھی کرتے جاؤ گے، دوسری طرف کائنات میں مظہر الہی کی اگر تلاش ہوگی تو مظہر الہی ملتا چلا جائے گا. اب ایسی مجالس کہ جو ایسے ایام میں اچانک اگر موضوع کو موڑ دیں تو قرآن سے بھی بھرا پڑا ہے یہ موضوع کہ خداوند عالم پہلے یہ کہتا ہے کہ ہم نے موت کو خلق کیا ہے، بعد میں حیات کو خلق کیا ہے، اور اسی لب و لہجے کی احادیث بھی موجود ہیں، جیسا کہ مولا کائنات مولا الموحدین امیر المومنین ارشاد فرمایا الناس نیام والموت یساقونہم. لوگ سو رہے ہیں، لوگوں کو اپنا گول اپنا مقصد جیسے معلوم ہی نہیں ہے، جیسے ان کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم کو عبث پیدا کیا گیا ہے، جن کے لیے کائنات اور کائنات کی تمام رعنائیاں خلق ہوئی ہیں. ظاہر سی بات ہے کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. اتنی آسانی سے بھی اتنی چیزیں فراہم نہیں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو تاج کرامت اس کو ہم نے پہنا دیا ہے. اور یہی وہ انسان ہے کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد فخر کرتا ہے، واہ رے میں کس کو پیدا کیا ہے، میں اپنی صنعت پر افتخار کر رہا ہے، جبکہ صنعت کا شاہکار خود اسی کا ہے. اب وہ خدا نہیں ہے کہ ایک چیز کو بناتا ہے پھر اس کے بارے میں مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، تب جا کے کوئی چیز بنتی ہے، اور پہلی مرتبہ جو بنتی ہے وہ کم اچھی بنتی ہے، بعد کی دوسری اور تخلیقات اور اچھی بنتی ہیں. وہ خدا تو ایسا مصور اور ایسا خالق ہے کہ بس جو ارادہ کر لیا وہ چیز ہو گئی، اس میں بغیر کم و کاس کے. اور عقل بھی یہی کہتی ہے، قاعدہ فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ کمال محض سے نقص صادر نہیں ہوتا. جو خود کمال ہے وہ ناقص چیزیں پیدا نہیں کرتا. یہ تو ہم ناقص لوگوں کا ہے کہ ہم اتنے ناقص ہیں کہ ہمارے وجود سے وہی نواقص اور نواقصات چلے جاتے ہیں پورے وجود میں. لیکن خدا پہلے بناتا ہے پھر افتخار کرتا ہے. اب یہ اور بات ہے، دیکھنا ہم کو ہوگا کہ ہم کو خدا نے بنا کے افتخار کیا ہے، کیا ہم بھی
اس لائق ہیں کہ ہم بھی افتخار کر سکیں مقام افتخار میں کہ ہم اس خدا کے بندے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا تو تمام کمالات ہمارے اندر رکھ دیے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں کتنا ہم چاہیں کمالات کو اخذ کرتے چلے جائیں اور خدائی سیرت میں ڈھلتے چلے جائیں. ممکن ہے کہ میرا یہ جملہ کچھ بعید ازک لگا ہو کہ خدائی سیرت میں ڈھلتے چلے جائیں، لیکن چونکہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے لہذا کہ خدائی سیرت میں خدا بند عالم نے خود کہا ہے کہ ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ جو لوگوں کی فطرت ہے یہ خود اللہ کی فطرت ہے. اللہ نے اپنی فطرت پر لوگوں کو پیدا کیا ہے. اب چونکہ خدا کی فطرت میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کی فطرت انسانی میں کوئی نقص نہیں ہے. اب جب یہ بڑا ہوتا ہے تو اپنے رنگ یہ بدلنے لگتا ہے گرگٹ. سبحان اللہ. یہ جب بلوغ کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے، ورنہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو جھوٹ جانتا ہی نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا جا کے باہر کہہ دو کہ ابا نہیں ہیں، کیونکہ جھوٹ تو بولتا نہیں ہے وہ. اس نے جا کے باہر کہا کہ ابا کہتے ہیں کہ ابا نہیں ہیں. تو اس کی طبیعت میں کمال ہے. جیسے جیسے اس کی طبیعت دنیاوی طبیعت سے ملتی چلی جاتی ہے، اس کے ہاں نقص کی آمیزش اسی طریقے سے ہوتی چلی جاتی ہے جس طریقے سے پانی میں شکر کو گھولو تو گھلتا چلا جاتا ہے اور دودھ کی صورت یا پانی کی صورت بدل جاتی ہے اور پھر وہ شربت کہا جانے لگتا ہے. یہ اور بات ہے، اگر شکر پاکیزہ ہو تو پانی کو بھی پاکیزہ تر بنا دیتی ہے، لیکن اگر شکر پاکیزہ نہ ہو تو پھر وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فطرت انسانی سے اگر ہم نے صحیح فائدہ اٹھایا ہے، اگر ہم کمال کے راستے پر چل پڑے ہیں، روز بروز ہم ایک زینہ کمال کی منزل کی طرف طے کر رہے ہیں، تو یقیناً خدا بند عالم نے ہم کو بنا کے جو افتخار کیا ہے وہ اسی لیے افتخار کیا ہے کہ روزانہ یہ ترقی کرتا ہے. اسی لیے فلسفیوں نے ہمارے لیے کہا کہ یہ انسان متکامل ہے، یہ کمال کے راستے پر ہے. یہ کمال نہیں ہے بلکہ کمال کے راستے پر ہے. روزانہ کمال کے ایک زینے کی تلاش میں رہتا ہے اور جیسے جیسے ایک ایک دن گزرتا جاتا ہے یہ کمال کی منزلوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے. سوال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سو رہے ہیں. مولا کائنات کی حدیث کا تذکرہ تھا، مختصر سی حدیث ہے کہ لوگ سو رہے ہیں اور موت ان کو اپنی طرف کھینچے لے جا رہی ہے. چونکہ موت کا وقت معین ہے، چاہے ہمارے لیے معین نہ ہو لیکن عند اللہ موت کا وقت معین ہے. جب موت کا وقت معین ہے اور ہم کو نئی سی باتوں پر ٹہوکے بھی دیے جاتے ہیں کہ دیکھو، جیسا کہ مولا کائنات نے فرمایا لیدو للموت وابنو للخراب، تم بچوں کی ولادت ہے تو یہ سمجھو کہ ان کو اس دنیا سے اٹھنا ہی ہے، چونکہ یہ اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. ان کی وجہ پیدائش، ان کا دنیا میں آنا اس لیے ہے کہ اس دنیا کے لیے آمادگی کریں، اس دنیا کے لیے کچھ حصہ یہاں سے تلاش و کوشش کر کے یہاں سے وہاں کے لیے لے جائیں. اور شاید اسی دن کے لیے یہ قرآن کی یہ آیت کہ ان خیر الزاد التقوی، بہترین توشے سفر. اگر اس کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ یہ اس آیت کو مولا کائنات نے ایک جنگ سے جب واپس آ رہے تھے تو قبرستان سے گزر ہوا، قبرستان میں گزر رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہاں پر آداب قبرستان، ان کے لیے دعا، ان کے لیے استغفار اور فاتحہ، اور فوراً مولا کائنات وہاں پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے.
कहा देखो जो तुम सब छोड़ के चले गए थे वो तुम्हारा सब मीरास तकसीम हो गई। देखो जो तुम दुनिया में छोड़ के गए थे अब तुम्हारा कुछ बाकी नहीं रह गया है। देखो बीवियां दूसरों को निकाह में चली गई हैं। देखो ये जो माल और मनाल था तुम्हारा ये सब मीरासों में बढ़ गया है। और बात करते 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 ऐ गैबत के साकिनों, ऐ गुर्बत के साकिनों, ऐ वहशत के साकिनों, गुफ्तगू करते करते एक मर्तबा कहा ये तो यहाँ की खबर थी, वहां की खबर बताओ। मैं कहूँगा मौला अगर उनको इजाजत होती तो जरूर ये बताते कि वहां की क्या खबर है। और एक मर्तबा मौला ने खुद भी यही कहा कि अगर इनको इजाजत होती तो यही कहते कि इन खैर तकवा, बेहतरीन तोश है सफर, जो कल काम आने वाली चीज है, सबसे मुफीद और फायदेमंद अगर कोई चीज हो सकती है तो तक़वा इलाही है। और तक़वा इलाही के सिलसिले में भी खुद मौलाए कायनात ने एक दूसरी हदीस में, मुख्तसर सी हदीस में, अत्तुका रईसुल अखलाक, हर इंसान ये चाहता है कि अपने आदात को सही करे, अपने अतवार को सही करे, अपने किरदार को सही करे। और मौला फरमाते अत्तुका तक़वा, अत्तुका रईसुल अखलाक, ये तमाम जितनी भी अच्छी आदतें हैं, अच्छी सिफात हैं, उन सब का रास और रईस है। लिहाजा अगर हमको ये चाहिए है कि हम अपने अंदर हम रईस हो जाएं, हम जो हैं वो गुर्बत से, हम फकीरी से बाज आ जाएं, बल्कि ऐसी जगह पहुंच जाएं कि खुदावंद आलम हमको गनी बना दे, चूंकि खुद वो बेनियाज खुदा है, लिहाजा हमको बेनियाज बंदा बना दे। और बेनियाज बंदा बनने के लिए हमको मौत का पुल बनाना होगा। मौत का नारे सलावत, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन हमें पहले अपनी सलामती की फिक्र होनी चाहिए कि हमने अपनी सलामती के लिए क्या किया है कि हम उस दुनिया में जाएंगे तो फिर हमको हसरत होगी, फिर हम परेशानियों में मुब्तला होंगे और शायद हम पर अल्लाह रहमत नाज़िल करते हुए, रहम करते हुए, रहम खाते हुए, बल्कि हमारी जबान में रहम खाते हुए शायद हमारे लिए बरज़ख का भी हिस्सा बनाया है, ताकि अगर हमारे अमल में अगर कोई कमी हो, भाइयों ईमान में कोई कमी नहीं हो। ये और बात है कि ईमान जब कामिल है तो अमल अपने आप कामिल है, सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी अगर अमल में कोई कमी हो गई तो बरज़ख में अपने अमाल की तकमील कर लो। और जब बरज़ख में अपने अमाल की तकमील कर लो, कुरान पढ़ने के जरिए तकमील कर लो, कुछ नहीं कर सकते, सलवात पढ़ने के जरिए तकमील कर लो, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक खाली हाथ रह गए सूरह फातिहा पढ़ने से तकमील कर लो। और नहीं बड़े बड़े कार्य खैर करो गुज़श्तगान पर जो इस दुनिया से उठ गए हैं, तो अपने आप उनकी फाइल, अगर नमाजें बाकी हैं नमाजें पढ़वा दो, रोजे बाकी हैं रोजे रखवा दो, उनकी फाइल यानी अल्लाह ने उनके खानों को खाली छोड़ दिया है। जैसे जैसे बरज़ख की जिंदगी चल रही है, अमाल अंजाम पाते चले जाएंगे तो उसकी जिंदगी अपने आप सुधरती चली जाएगी। यानी अल्लाह ने हमको इस दुनिया में भी हमें मौका दिया कि हम अपनी इस्लाह कर लें, अपनी सुधार कर लें, और जब हम सुधर जाएं तो हमारी आजमाइश भी हो जाए कि हम अमल के एतबार से, फराइज और ड्यूटी के एतबार से हम कितने मुहकम हो, कितने मुस्तहकम। सुभान अल्लाह। वरना मौत तो बहरहाल हर नफ्स को आनी है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, चाहे मौत का जायका तल्ख हो और चाहे मौत का जायका शीरीं हो, लेकिन मौत का मजा बहरहाल चखना है। इससे हमें फरार मयस्सर नहीं है कि बच जाएं और मौत ना आए। अब जो इंसान अपने लिए मौत का मजा शीरीं बना लेते हैं और मुमिनीन बहरहाल ये होशियारी करते हैं, तो फिर मौत का मजा भी देखा हमने कि जो भी अहले बैत और अहले बैत से मुंसलिक हो गया
اس کا موت کا مزہ اپنے آپ شروع ہو گیا، لیکن بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ عزیزوں اور ساتھیوں، کہ یہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے اتنے مدارج ہیں، ہمارا دل تو یہ سوچ رہا تھا عزاداران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، میرا خیال تو یہ تھا کہ بی بی سیدہ نساء عالمین ہیں، بی بی تو سید المرسلین کی بیٹی ہیں، لیکن عزاداروں ان کی بھی دنیا لوگوں نے اچھی نہیں رہنے دی، ان کو دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا، لیکن واقعاً عزاداروں سید عالمیان کہ ابھی رسول اعظم اس دنیا سے اٹھے ہیں اور طرح طرح کی مصیبت حضرت زہرا پر پڑنی شروع ہو گئی، ایسی ایسی مصیبتیں کہ ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے، اگر ایک ایک کا تذکرہ کیا جائے تو واقعاً آنسوؤں کا ایک سیلاب ہے جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، کہ جو کائنات میں سچی ترین خاتون ہے، اس خاتون کو 4 گھنٹے تک دربار مدینہ میں کھڑا رکھا گیا۔ یہ ریحان رسول اللہ، ان کو 4 گھنٹے تک کیوں کھڑا رکھا گیا؟ اس لیے انہوں نے اتمام حجت کرتے ہوئے صرف باغ فدق کا مطالبہ کر لیا۔ واقعاً صرف یہی بہت بڑی مصیبت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کیے جائیں، اور جب گواہ آ بھی جائیں تو کہیں یہ تو حضرت علی کی گواہی نہیں مانی جائے گی، جب آ بھی جائیں تو حسنین تو اپنی ماں کی طرف جو ہے وہ پاٹ لیں گے۔ کیسا کیسا تصور تھا، واقعاً روزانہ حضرت زہرا ایک مرتبہ اس دنیا سے اٹھ جاتی تھی اور پھر جو ہے دنیا میں رہنا پڑتا تھا۔ ابھی واقعاً جناب باقر صاحب، جناب مجید صاحب اور تمام اقارب کی آپ کی والدہ اس دنیا سے اٹھ گئی، آپ سے جتنا ہو سکا پوری قد و کاوش کر کے ان کا علاج کیا، ان کی دیکھ بھال کی، کوئی ایسی مصیبت تو نہیں آئی، لیکن فاطمہ زہرا پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ ایک دن یہ اپنی کنیز سے کہتی ہیں، اسماء دیکھو، جب تک تسبیح تقدیس کی آوازیں آتی ہیں تب تک یہ سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور جب میری آواز بند ہو جائے تو دیکھو تب میرے پاس آنا اور میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ یہی ہوا عزاداروں کہ مسجد سے روزانہ کی طرح بھاگتے ہوئے بچے آئے اور فوراً اس حجرے کی طرف جا رہے تھے۔ اسماء روک رہی ہیں، شہزادوں کہاں جا رہے ہو، پہلے کھانا کھا لو۔ بس یہی تصور تھا، اسماء اپنے آپ کو روک نہیں پا رہی تھی، لیکن بیوی کا حکم تھا۔ عزاداروں سے اس بات میں ایک جملہ واقعاً یہ دل کو جو ہے وہ ایسا چبھاتا ہے کہ ابھی 3 دن نہیں گزرے تھے کہ وہی گھر جہاں پہ نبی آ کے السلام علیکم یا معدن، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جہاں پر خود نبی اکرم اپنے نبوت کی اہل بیت کو سلام کرتے ہوں، جہاں پر معدن وحی کو سلام کرتے ہوں، جو گھر وحی کا معدن ہو اس گھر میں آگ لگا دی جائے اور
عرب یہ کہنا شروع کر دیں کہ کیا ہو گیا ہے بنی ہاشم کو تصور شرط ہے اسی دیر کے لیے بس جلدی رحمت تمام کر دوں گا. معلم مجلس سے کہا گیا ہوں کہ ادھر. جب پوچھا گیا لوگوں نے آ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ نہیں علی کے گھر میں کھانا تو نہیں پک رہا ہے لیکن یہ دھواں جو اڑ رہا ہے مولا کائنات کے دروازے کو جلایا گیا اور دروازے کے پیچھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس کے پیچھے پیس کے کاٹ ڈالا گیا. اور ادھر بس تو ایک بات میں نے کہا پورے مصاحب میں پڑھ بھی نہیں سکتا. بس عزادارو ادھر وصیتیں بھی ہو گئی ہیں. بس ایک دن کی بات ہے کہ مولا کائنات سے کہتی ہیں دیکھو ہمارے جنازے میں فلاں 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 لوگوں کو نہ دیکھو کسی کو خبر نہ دینا میرے جنازے کو رات کے سناٹے میں اٹھانا. دیکھو تم خود ہی غسل کرنا تم خود ہی مجھے کفن دینا. کتنے اسرار تھے فاطمہ زہرا کے ظاہری اس بدن میں کہ وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ دوسرے لوگ بھی جان جائیں. یہ راز تک کھلا عزادارو جب مولا کائنات غسل دے رہے ہیں سلمان غسل میں مدد کے لیے دور سے پانی دے رہے تھے. ایک مرتبہ جیسے ہی یہ اوپر سے مولا کائنات کو احساس ہوا کہ آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. جیسے یہ دیکھا عزاداروں کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب امام وہی پر رونا شروع کر دیے کہ ہائے بیوی پر ایسے وقت پڑے ایسی مصیبتیں زہرا دہر پر پڑی لیکن ان مصیبتوں کو حضرت زہرا نے چھپا لیا. وہی پر رونے لگے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا کہ اے مولا تم کو کیا ہو گیا ہے. مطلب یہ تھا کہ بھائی اس غسل کفن کو چھپانا بھی ہے. اس کو لوگ نہ سمجھ پائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا سلمان تم سمجھے نہیں وہ راز رہ گیا. ارے کبھی میں غسل نہ دیتا تو مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. بی بی کو زندگی میں شہید کر دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بار الہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. بار الہ مرحومہ شاہجہاں بنت مختار مرزا جو آج کے بعد سے اپنی ابدی زندگی میں چلی گئی. بار الہ بحق محمد و آل محمد ان کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو برطرف فرما. جو قرضدار ان کے قرضوں کو از غیب ادا فرما دے. جو بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. خاص طور سے مولانا غروی صاحب اور زرارہ صاحب کی ہمشیرہ بہت سیریس ہیں. خدا بند عالم حق محمد و آل محمد ان کو شفائے کامل و عاجل. بار الہ علماء عاملین کو سایہ مرسول رکھا. معظمانہ کو تاجر جب کا ساروا وانی معظمانہ فرما. بار الہ مرحومہ کے درجات یا غدار ہیں ان کی درجات کو بلند فرما اور ان کو ان کے مولا امام حسین کے ساتھ مشہور فرما اور اسی طریقے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ مشہور فرما. آپ ذرا سے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر شاہ جہاں بنت مختار مرزا کی روح سلامت کرنے کی درخواست الحمدللہ.
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Zahra, 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 Ya Zahra. آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے دار، آدھی رات کی تاریکی میں لے کر چشمے دار، میرے مولا آ جاتے ہیں قبر زہرا پر۔ Ya Zahra, Ya Zahra, یا زہرا، یا Ya Zahra, Ya Zahra, سر کو جھکا کر قبر پہ آ کر روتے رہتے ہیں، چپ کے جانے کیا کیا مولا کہتے ہیں، سبت علیہ کی ہے صدائے مرقد کے اندر۔ یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، Ya Zahra, Ya Zahra. جیسے بعد عصر ہوا تھا لاش بسر کا حال، ماں کی مرقد کو کر ڈالا ظالم نے پامال، دور تلک بس ریت ہے پھیلی مٹی اور کنکر۔ یا زہرا، Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra. ایک شکستہ پہلو کی آواز میں کیا ہے درد، عرش الہی کانپ رہا ہے تیرے دیو سرد، اشک میں ڈوبی ہوئی مٹی ہے روتے ہیں پتھر۔ یا زہرا، Ya Zahra, یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا۔ Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.